الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ الثانی القرابۃ، مسئلہ جو ہے وہ عنوان بنے گا یہاں پہ مسئلہ نمبر بلکہ 440 نمبر بنے گا۔ یثبت للابوین حق الانفاق علی ابنہما کما یثبت للولد ذکرا کان او انثی حق الانفاق علی ابیہ۔ گفتگو ہماری نفقات میں چل رہی تھی کہ اخراجات، کہ کون سے لوگوں کے اخراجات برداشت کرنا انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جو زوجیت کو بیان کیا کہ شوہر کے لیے جو ہے وہ بیوی کے اخراجات برداشت کرنا ضروری ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے ذکر ہو چکی۔ اب میاں بیوی کے علاوہ اور کون سی رشتہ داریاں ہیں کہ جس میں ایک انسان کے لیے دوسرے اپنے رشتہ دار کے خرچہ اٹھانا واجب ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یثبت للابوین، جب للابوین کہا کہ یعنی ابوین کے لیے، کہ ابوین کا یعنی خرچہ دینا، ابوین کے لیے ثابت ہے حق الانفاق، کہ ابوین کے لیے حق کے انفاق ثابت ہے، یعنی ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ کس کے اوپر ثابت ہے؟ یعنی کس کے اوپر واجب ہے؟ علی ابنہما، ان کا جو بیٹا ہوگا، یعنی ایک بیٹے کے لیے اپنی ماں اور اپنے باپ کا جو ہے وہ خرچہ اٹھانا واجب ہے۔ کما یثبت للولد، جیسا کہ ولد کے لیے، ٹھیک ہے، ولد کے لیے ہے یعنی بچے کے اوپر خرچہ کیا جائے گا، چاہے وہ بچہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس بچے کے لیے حق کے انفاق ثابت ہے علی ابیہ، اس کے والد کے اوپر، یعنی ایک جو والد ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا کیا ہے خرچہ کیا اٹھائے۔ جس طریقے سے اولاد میں سے بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا خرچہ اٹھائے، اسی طریقے سے والدین میں سے ماں نہیں فقط والد، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ کس کا خرچہ اٹھائے، اپنے بیٹے کا خرچہ اٹھائے۔ پھر اس کی شرائط کیا رہتی ہیں وہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ ان میں سے جو قدرت مند ہوگا، جس کے پاس سہولت ہوگی، وہ کیا خرچہ اٹھائے گا، اور اس میں کوئی ایج وغیرہ کی اور عمر کی بھی کیا شرط نہیں ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو، وہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ اچھا، یہاں تک سے اس ثانی کا جو ہے وہ فتوی ہے۔ ایک اور پھر بحث ہوتی ہے کہ کیا بیٹے کے علاوہ جو بیٹی ہے، بیٹی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا خرچہ اٹھائے، یا جو ہے وہ باپ کے علاوہ جو ماں ہے، کیا ماں کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھائے؟ تو اس میں مشہور فقہا تو یہی کہتے تھے کہ نفقہ اٹھانا واجب ہے، جس طرح بیٹے کے اوپر واجب ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کے اوپر واجب ہوگا، اگر والد نہیں ہے تو والدہ کے اوپر واجب ہوگا۔ صحیح ثانی اس میں احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ یہ جو مشہور کا نظریہ ہے اس میں کیا احتیاط واجب ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور یہ بحث ہے کہ کیا پوتوں کا خرچہ اٹھانا، یا پوتوں کے لیے اپنے دادا دادی کا، یا دادا دادی نہیں ہے تو پھر نانا نانی کا، یا نانا نانی کا اپنے جو ہے وہ نواسوں کا خرچہ اٹھانا، یہ سارے جو ہے وہ مشہور کے کیا نظریات ہیں فقہا کے، جس میں سے ثانی جو ہے وہ اشکال قرار دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہی بنتا ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ ان لوگوں کے اوپر بھی کیا ہے جو بھی قریبی رشتہ دار موجود ہوگا۔ اور یہاں پہ فقہ کی ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے جسے عمودین کہتے ہیں، کہ عمود یعنی ایک پلر ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر نیچے والے رشتہ دار ہوتے ہیں، اولاد ہوگی اور ماں باپ ہو گئے، ان کا ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوتے ہیں خرچے اٹھانا کیا واجب ہوتا ہے۔ جو سائیڈ والے ہیں یعنی کہ بہنیں ہو گئیں، بھائی ہو گئے، ان کا خرچہ اٹھانا کیا واجب نہیں ہوتا، یعنی بہن کے اوپر بھائی کا یا بھائی کے اوپر بہن کا خرچہ اٹھانا کیا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کی اولاد کو خرچہ اٹھانا، بھائیوں کا بھتیجوں کا، یہ بھی کیا واجب نہیں ہوتا۔ والمشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم، فقہا کے درمیان مشہور نظریہ یہ ہے کہ ثبوت حق الانفاق للابوین علی بنتہما، کہ جو ابوین ہیں یعنی والدین ہیں ان کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا، کس کے اوپر واجب ہو جائے گا؟ علی بنتہما، ان کی بیٹی کے اوپر بھی کیا واجب ہے۔ یعنی صحیح ثانی نے کیا فرمایا؟ علی ابنہما کہا نا، لیکن جو مشہور فقہا ہیں وہ ابن کی جگہ پہ بنت کو بھی کیا لے کر آتے ہیں، یعنی بیٹی کے اوپر بھی کیا ہے اپنے والدین کے خرچہ اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ کما یثبت علی ابنہما، جیسا کہ بیٹے کے اوپر واجب ہے، جیسا کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کے اوپر خرچہ اٹھانا واجب تھا، اسی طریقے سے
بیٹی کے اوپر بھی واجب ہے، لیکن یہ مشہور فقہاء کا نظریہ ہے۔ اسی طریقے سے مشہور فقہاء کا اور کیا نظریہ ہے، وہ عطف لگا کے بیان کر رہے ہیں کہ انہو ما فقد الولد او اعصارہ، کہ اگر بیٹا موجود نہیں ہے، او اعصارہ، یا جو ہے وہ بیٹا موجود ہے لیکن وہ اعصار یعنی تنگ دست ہے، اس کے پاس کیا روزگار نہیں ہے اور وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر یثبت حق الانفاق لہما، پھر والدین کا خرچہ کس کے لیے ثابت ہوگا، کس کے اوپر ادا کرنا واجب ہو جائے گا، علی اولادہما، یہاں پہ ہما ہونا چاہیے، پھر جو ہے یہ خرچہ واجب ہو جائے گا یہ جو والدین ہیں ان کی اولاد کے اوپر، یعنی ابوین کی بات ہی نا، یثبت حق الانفاق لہما، لہما یعنی للابوین، ابوین کا خرچہ دینا پڑے گا، کس کے اوپر واجب ہوگا، علی اولادہما، جو ابوین کی اولاد ہے، یعنی پوتے اور نواسیوں کی کیا بات آ جائے گی کہ اگر ان کا بیٹا جو ہے وہ نہیں ہے، بیٹا فوت ہو گیا اور پوتے موجود ہیں، تو پھر پوتے کے اوپر اپنے دادا کا خرچہ اٹھانا، دادی کا خرچہ اٹھانا واجب ہو جائے گا۔ اب اولادہما کی تشریح کر رہے ہیں کہ اے ابناء الابناء والبنات، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے جو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹوں کے بیٹے پوتے کہلائیں گے اور بیٹیوں کے بیٹے کیا کہلائیں گے، نواسے کہلائیں گے۔ وہ بناتہم، اسی طریقے سے جو ان کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ مشہور فقہاء کے مطابق اگر بیٹے کے ساتھ کس کے اوپر خرچہ اٹھانا واجب ہوتا ہے، بیٹے کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ قانون چلے گا کہ جس طریقے سے پوتے اور نواسوں کے اوپر خرچہ آ رہا ہے، اسی طریقے سے جو نواسیاں اور کیا کہیں گے پوتیاں، ان کے اوپر بھی کیا خرچہ اٹھانا واجب ہو جائے گا۔ اور قانون کیا رہے گا، الاقرب فالاقرب، یعنی جو بھی قریبی موجود ہوگا، جو ان میں سے قریبی موجود ہوگا، یعنی پوتا اگر موجود ہے تو پڑ پوتے پہ کیا نہیں جائے گا، پوتے کے اوپر کیا خرچہ ہوگا، یوں کر کے کیا قانون چلے گا۔ یہ بھی مشہور کا نظریہ ہے۔ وَأَيْضًا المشہور بین الفقہاء، اسی طریقے سے فقہاء کا یہ بھی مشہور نظریہ ہے کہ ثبوت و حق الانفاق للوالد، کہ بچے کے اوپر بھی خرچہ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی بیٹے کو دینا واجب ہوتا ہے، ما فقد الاب او اعصارہ، کہ اگر والد موجود نہیں ہے یا والد موجود ہے لیکن وہ تنگ دست ہو گیا، تو پھر بیٹے کا خرچہ کون اٹھائے گا، علی جدہ لابیہ، تو پھر اس کا جو دادا ہے، جدی لابی یعنی اس کے باپ کی طرح سے جد یعنی دادا، وَإِنْ عَلَىٰ، اگرچہ جتنا اوپر چلتے جائیں، دادا موجود ہے، پردادا موجود ہے، تو دادے کے اوپر بھی اپنے یعنی پوتے کا خرچہ اٹھانا، پوتیوں کا خرچہ اٹھانا، یہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور قانون اقرب فالاقرب کا رہتا ہے، دادا ہے تو پھر کس کی، پردادے کی کیا باری نہیں آئے گی۔ وہ ما فقدہ او اعصارہ، اور اگر جو ہے وہ جو اس کا دادا ہے وہ کیا ہے، فقد ہی، وہ موجود ہی نہیں ہے، باپ بھی موجود نہیں ہے بچے کا، ادھر سے کیا اس کا دادا بھی موجود نہیں ہے، او اعصار، یا موجود ہے لیکن وہ تنگ دست ہے، تو فعلی امہ، تو پھر جو بچے کا خرچہ اٹھانا واجب ہو جائے گا اس کی ماں کے اوپر، یعنی پھر ماں جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ کمائے اور بچے کا کیا خرچہ اٹھائے۔ وما فقدہا او اعصارہا، اور اگر اس کی ماں بھی موجود نہیں ہے، فقدہا فقد الام، او اعصارہا، یا ماں کے پاس بھی کمانے کے ذریعہ نہیں ہے، وہ بھی تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، فعلی ابیہا و امہا، تو پھر کس کے اوپر خرچہ جائے گا، علی ابیہا، اس ماں کے باپ کے اوپر، یعنی جو نانا بنتا ہے، وہ امہا، اسی طریقے سے اس کی ماں کے اوپر، یعنی جو نانی بنتی ہے، وہ ابیہا، اسی طریقے سے جو اس کی ماں کا والد ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، ماں کے والد کا والد، اس کو ہم کیا کہیں گے رشتے میں، نانی ہوتا ہے، پرنانا، وہ ام ابیہا، اسی طریقے سے جو ماں کا والد ہے اس کی والدہ ہو گئی، وہ ابی امہا، اسی طریقے سے ماں کا کیا ہو گیا، والد ہو گیا، یعنی اب جو ماں کی طرف سے آباء و امہات ہیں ان کو کیا لے کر آ گئے، وہ امہا، اسی طریقے سے ماں کی جو ماں امہا یعنی ماں کی ماں، ٹھیک ہے، یعنی ماں کی نانی جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی ماں کی جو نانی ہے۔ ابی امہا سے کیا مراد ہو جائے گا، ماں کا نانا، ابی امہا یعنی ماں کا باپ ہو گیا، ماں کا نانا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں کے اور اسی طریقے سے اوپر چلتے جائیں گے، اس میں معیار کیا ہوگا، الاقرب فالاقرب، جو قریبی رشتہ دار بنتا ہے اگر وہ موجود ہے تو اس کے اوپر آ جائے گا۔ وفی حکم آباء الام و امہاتہا،
یہ ابھی ہم نے کی جو ہے وہ جو ماں ہے اس کے آبا اور امہات کو گنوایا، تو کی والدہ کی جو آبا و امہات ہیں ان کے حکم میں کون آتا ہے؟ الاب، جو والد کی جو ماں ہے، وَكُلُّ مَن تَقَرَّبَ إِلَى الْأَبْ بِالْأُمِّ، اور والد کی جو قریبی ہیں ماں کی طرف سے، یعنی والد کی جو ماں ہے اس کی ماں کے جو رشتہ دار ہیں قریبی، وہ بھی کیا اس میں آ جائیں گے۔ کبھی الاب، جیسا کہ جو ہے وہ والد کی ماں کا باپ، والد کی ماں کا باپ والد کا کیا کہلائے گا؟ والد کا نانا، ٹھیک ہے، جیسے والد کا نانا ہو گیا وہ الاب، اور اسی طریقے سے والد کی کیا ہوگی؟ نانی ہو گئی، وہ اب الاب، اور باپ کے باپ کی ماں ہو گئی، باپ کے باپ کی ماں یعنی دادی کہلائے گی، باپ کی دادی، وہاں کے، اور اسی طریقے سے فتجب علیہم نفقۃ الولد، اسی طریقے سے ان کے اوپر نفقہ واجب ہو جائے گا بچے کا، یعنی اپنا جو پوتا ان کا بن رہا ہے، نواسہ بن رہا ہے، ان کا نفقہ دینا ان کے اوپر واجب ہوگا، ما فقد آباء و امہ، کہ جب اس بچے کے آبا نہ ہوں، یعنی اس کے باپ دادا نہ ہوں، اس کی والدہ نہ ہو، تو ان کے اوپر کیا خرچہ اٹھانا واجب ہو جائے گا، مع مراعات الاقرب فالاقرب الیہ، اس میں سے جو رعایت کی جائے گی کہ جو بھی اقرب فالاقرب الیہ الی الولد، بچے کی نسبت سے جو بھی قریبی رشتہ دار بنے گا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ خرچہ اٹھانا واجب ہو جائے گا۔ وَأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مَنْ فِي الْأُصُولِ وَمَنْ فِي الْفُرُوعِ يَثْبُتُ حَقُّ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جب اصول اور فروع میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جمع ہو جائیں، اصول اور فروع میں یعنی ادھر سے جو ہے وہ والد بھی موجود ہو اور بچے کا جو ہے وہ اولاد بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اپنی اولاد بھی ہو اور اوپر سے کیا دادا بھی کیا موجود ہو، تو اب اولاد کے لیے کیا خرچہ اٹھانا، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ ایک بیٹے کے لیے والد کا خرچہ اٹھانا واجب ہے، اور اس والد کا اپنا والد بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اب والد کیا کہے گا کہ میرے لیے تو بچے کا خرچہ اٹھانا کیا واجب ہے، یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ من فی الاصول و من فی الفروع، کہ جو اصول تھے یعنی ایک بچے کا باپ بھی موجود ہے، اصل یہ ہوگی نا، اور فر موجود ہے یعنی اس کا اپنا بچہ بھی کیا موجود ہے، اب کس کے اوپر کیا خرچہ کرنا واجب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یثبت حق الانفاق علی الاقرب فالاقرب، تو اب اصول اور فروع میں جو بھی موجود ہوگا اس میں سے جو اقرب فالاقرب بچے کے کہلائے گا اس کے اوپر کیا خرچہ اٹھانا واجب ہو جائے گا۔ اقرب فالاقرب وہ اگر دونوں کٹھے ہو گئے ہیں تو یہ تو پھر اقرب فالاقرب نہ ہوگی نا، یعنی باپ بھی اس کا موجود ہے اور بیٹا بھی کیا موجود ہے، تو دونوں کیا برابر ہیں، جب دونوں برابر ہیں تو اس کا حکم کیا بعد میں بیان کریں گے۔ اقرب فالاقرب کی بات تب آتی ہے کہ فرض کریں کہ اس کا بیٹا موجود نہیں ہے، فر میں آپ چلے جائیں تو اس کے بیٹے کی اولاد کیا موجود ہے، یعنی اس کا پوتا موجود ہے، ادھر سے اس کا باپ موجود ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اصل کیا بن رہی ہے؟ اقرب بن رہی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس کا باپ بن رہا ہے، جبکہ فر میں دیکھیں تو وہ ایک واسطہ کے بعد کیا اس کی فر آ رہی ہے، تو یہاں پہ باپ کے اوپر کیا اس کا خرچہ اٹھانا واجب ہو جائے گا۔ اور جو ابھی ہم نے مثال فرض کی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا بھی موجود ہے اور والد بھی موجود ہے، تو اس میں اقرب فالاقرب نہیں ہوگا، یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ مساوی کہلائیں گے، جب مساوی کہلائیں گے تو وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اوپر برابر کیا ہوتا ہے؟ خرچہ واجب ہوتا ہے، بالاشتراک جسے کہتے ہیں، اور اگر ایک کوئی نہیں دیتا تو پھر دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ ساری ذمہ داری آ جاتی ہے، واجب کفائی کی تعبیر استعمال ہوگی۔ اچھا، تو یہ سارے جو صحیح سے ثانی نسبت دے دی کس کی طرف؟ مشہور کی طرف کیا نسبت دے دی؟ کہتے ہیں کہ وما ذکروہ، مشہور نے یہ جو قوانین ذکر کیے ہیں، لا یخلو عن اشکال، یہ اشکال سے خالی نہیں ہے، وہ ان کا نحوت لزوماً، اگرچہ یہ کیا احتیاط لازم ہے، یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جو ابھی تک ساری بات ذکر ہوئی ہے یہ احتیاط لازم کے طور پہ ان کے اوپر کیا خرچہ اٹھانا واجب ہوتا ہے، ان احتیاط لازم کے طور پر دادا کے لیے جو ہے وہ پوتے کا خرچہ اٹھانا واجب ہے، پوتے کے لیے دادا کا، دادی کا، اسی طریقے سے ماں کے لیے جو ہے وہ بچے کا خرچہ اٹھانا واجب ہے اگر اس کا باپ فوت ہو جائے، دادا بھی نہ ہو، تو یہ کیا صورتحال ہے۔ ولا یثبت حق الانفاق لغیر العمودین، یہ جو عمود ہم نے ذکر کیے دو، ٹھیک ہے، عمود ذکر کیے، یعنی اصل اور فر بنائی نا ہم نے، عمود کا کیا ہوتا ہے؟ پلر کو ہم کہتے ہیں، تو یہ جو عمودین ہیں یعنی آبا اور ابنا، ٹھیک ہے، آبا و امہات اور ابنا اور بنات، یہ عمود بن گئے، دو عمود بن گئے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ فقہ میں جو ہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے کسی کا خرچہ اٹھانا کیا واجب نہیں ہوتا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ من الاخوۃ والاخوات، بھائی اور بہنوں کو لے ہیں، تو ایک بھائی کے لیے بہن کا خرچہ اٹھانا کیا واجب نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے اعمام اور عمات کو لے آئیں، یعنی چچے اور پھپھوں کو لے آئیں تو چچے اور پھپھوں کے لیے کیا خرچہ اٹھانا اپنے بھتیجوں کا. اخوال اور خالات کو لے آئیں، یعنی کہ ماموں اور خالہ کو لے آئیں وغیرہ میں. اس کے علاوہ اور بھی کیا ہے، سائڈوں سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، عمود میں نہیں ہیں، لمبائی میں نہیں ہیں، سائڈوں والے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے جو ہے وہ حق انفاق کسی کے اوپر یا کسی کے لیے کیا ہے ثابت نہیں ہوتا. تو لہٰذا یعنی یہ خلاصہ کلام ہو گیا کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ فقہ اہل بیت میں میاں بیوی کے علاوہ کون سی رشتہ داریاں ایسے ہیں کہ جس میں خرچہ اٹھانا واجب ہوتا ہے، تو ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے اور جو باپ ہوتے ہیں ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانا واجب ہوتا ہے. اور جو سائڈوں سے ہیں بہن بھائی وغیرہ ان کا خرچہ اٹھانا کیا واجب نہیں ہوتا. اذا تعدد من یثبت علیہ حق الانفاق. اب یہ وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ من یثبت علیہ ہے کہ جن کے اوپر خرچہ اٹھانا واجب ہے وہ کیا متعدد ہو گئے. جس طرح بھی ہم نے مثال دی تھی اصل اور فرق کی کہ حق انفاق جن کے اوپر ادا کرنا واجب ہے وہ متعدد ہو گئے. کما لو کان علی شخص سے ابن، کہ جیسا کہ ایک بندے کا کیا والد موجود ہے. اچھا والد موجود ہے جبکہ ساتھ کیا ہے مع ابن، ساتھ اس کا اپنا بیٹا بھی ہے، والد بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اب والد کے اوپر بھی بیٹے کا خرچہ واجب ہے اور بیٹے کے اوپر بھی کیا والد کا واجب ہے. یہ سینٹر میں آ گیا، ٹھیک ہے. یہ کیا بن جائے گا، لہو بن جائے گا نا، اس کو کیا خرچہ ملنا ہے. او اکثر من ابن واحد، یا جو ہے وہ دوسری مثال لے لیں کہ ایک بندہ ہے اس کے ایک سے زیادہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود کما نہیں سکتا، بیٹے کما سکتے ہیں. تو اب بیٹوں کے اوپر کیا والد کا خرچہ اٹھانا واجب ہے، بیٹے زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے کہ سب کے اوپر واجب ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا، یعنی جن کے اوپر خرچہ آ رہا ہے وہ ایک سے زیادہ ہو رہے ہیں. ففی ثبوت حق علی الجمیع کفایتاً، تو کیا یہاں پہ حق تمام کے اوپر واجب ہوگا، اور یہ واجب کیا واجب کفائی ہے. واجب کفائی کیا مطلب کہ اگر ان میں سے ایک خرچہ دے دے سارا تو باقیوں پر ساکت ہو جائے گا، اگر ایک بھی نہ دے تو سب کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. اول اشتراک فی ہے بالسویت، یا وہ شریک ہوں گے اس حق میں، اس حق کے ساتھ بالسویہ برابر تقسیم ہوں گا، جتنا خرچہ بنتا ہے ہر ایک سے برابر آئے گا. تو وجہان تو یہ کیا ہے، دو نظریے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. وجہان یعنی دو نظریے ہیں. کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ واجب کفائی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ناول اشتراک ہے. تو سید سیستانی نے اس میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے یہ قانون دیا ہے کہ فاذا لم یقم البعض، قانون یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بعض خرچہ نہ دیں بما یلزمہ، جو اس کے اوپر کیا واجب ہے، علی تقدیر الاشتراک، کہ اگر آپ اشتراک کو فرض کریں، اگر آپ کہیں کہ ہم مل کے خرچہ والد کا اور والدین کا اٹھاتے ہیں اور اس کے حصے پہ جتنا خرچہ آ رہا ہے علی تقدیر الاشتراک، اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو فل احبۃ لزوما لغیرہ القیام بہ. تو یہاں پہ احتیاط لازم کیا ہے کہ اس بچے کا جو غیر ہے، یعنی جس نے خرچہ نہیں اٹھایا، اس کا جو دوسرا بندہ ہے، اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اب وہ کیا ہے والد کا اور جو ہے والدہ کا کیا ہے خرچہ اٹھائے. تو یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واجب کفائی والا کیا سسٹم بن رہا ہے کہ 4-5 بچے ہیں اور والدہ ہے، والدین ہیں، تو ان کا خرچہ جو ہے وہ 1-2 بیٹے اٹھا رہے ہیں، باقی 1-2 نہیں اٹھا رہے، تو ان کے اوپر کیا ہے واجب نہیں ہے، ساکت ہو جائے گا. اور اگر یہ بھی نہیں اٹھا رہے، وہ بھی نہیں اٹھا رہے، تو پھر کیا سارے کے سارے کیا گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ برابر اشتراک میں تقسیم کرنا کیا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اشتراک کی کوئی بات کرتا ہے تو پھر احتیاط لازم وہاں پہ یہ آتی ہے کہ وہ اپنا کیا حصہ دے. دو ہی ہوتے ہیں کہ یا اشتراک ہوگا، اگر اشتراک کوئی نہیں کر رہا تو پھر جو ہے وہ ذمہ داری اسی کے اوپر رہے گی کہ جو دین کی پابندی کرنا چاہتے ہیں. جو دین کی پابندی کرنا چاہتا ہے وہ تو کرے گا سارا، اس کے ذمہ پڑے گا. دوسروں پہ بھی کوئی دین نہیں ہے کیونکہ وہ کیا تھا، اس میں دوسروں پر ساکت ہو چکے ہیں. ہاں اگر یہ ادا کرے گا تو ساکت ہو جائے گا، لیکن اس نے دوسرے نے اشتراک کا انکار کر کے گناہ گار تو ہوں گے نا. اللہ تقدیر الاشتراک، یعنی اس نے کہا کہ آپ اپنا حصہ دیں، انہوں نے حصہ نہیں دیا، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے حصہ نہیں دیا، اس کے اوپر تو وجوب ہے کہ آپ انہوں نے جو حصہ نہیں دیا تو انہوں نے احتیاط کی کیا خلاف ورزی کی ہے، انہیں دینا چاہیے تھا. چلیں آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ.